ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا 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 طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں دل کے واسطے یہاں ہم جہاں جتنے بیٹھے ہیں نا میں خود کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے من میں بیٹھے ہوئے نا ہماری ظاہری پیدائش تو ہو گئی ہے ہماری معنوی ولادت ابھی تک نہیں ہوئی توجہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے توجہ دیں تو تر جائیں گے انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ ہماری معنوی ولادت نہیں ہوئی وہ جو گزرے بڑے بڑے اولیاء وہ تھے مرد کامل اور ان کی عبادتیں بلا غرض ہوا کرتی تھی کسی لالچ میں نہیں اللہ کے لیے ہم تو لالچی لوگ ہیں جنت کی طلب میں عبادت کرتے جہنم سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑ دیتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن فرق بتا رہا ہوں ایک عام بندے میں ایک اللہ کے ولی میں ہم گناہ اس لیے نہ کریں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور ناراض ہو جائے گا تو جہنم میں ڈال دے گا ہم اس لیے گناہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ والے کہتے ہیں ہمیں تو حیا آتی ہے گناہ کرتے ہوئے وہ رب نے ایسی نعمتیں دی ہمیں اتنا کرم کیا ہم پر کہ اب ہمیں حیا آتی ہے گناہ کریں یہ ہے فرق ایک عام بندے میں ایک مومن میں اور ایک ولی میں وہ اللہ والے جو بے طلب سوالی ہیں بے طلب سوالی حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا ایک دن لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے آئے اور سبب پوچھا کہ آپ کو بخار کیوں آیا تو آپ نے حسب مراتب جواب دیتے سب کچھ بتا دیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ایک دن حضرت حسن بصری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے پوچھا کہ رابعہ باجی یہ بخار کیسے آ گیا تو فرماتی ہیں اے بھائی حسن میں قرآن شریف میں سورہ صافات پڑھ رہی تھی اس میں جنت کا ذکر آیا تو میرے دل میں جنت کی طلب ہوئی اور خواہش ہوئی جنت کی تو غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ دعویٰ کرتی ہے ہماری محبت کا اور خیال کرتی ہے جنت کا بس یہ کہنا تھا کہ انہیں بخار آ گیا بے طلب سوالی وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت دوزخ نہ بھی ہونا تو وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ جتنے اس قسم کے افراد ہوتے ہیں انہیں اصحاب حق الیقین کہتے ہیں اصحاب حق اس سے نیچے ہوتے ہیں اصحاب عین الیقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں عبادت کا شوق ہوتا ہے وہ دل سے شوق سے عبادت کرتے ہیں
کوئی موقع نہیں جنت کی عبادت کا، بس موقع ملے عبادت کا، روزے رکھنا، نوافل پڑھنا، یہ ہوتے ہیں اصحاب علم الیقین. اور اس کے نیچے ہوتے ہیں ہم جیسے اصحاب علم الیقین، ایک اصحاب حق الیقین، ایک اصحاب عین الیقین، ایک اصحاب علم الیقین. تو ہم جیسے لوگ جو ہے نا، ان کے لیے بس یہی ہے کہ بس جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کی خواہش کرے اور نماز پڑھے، فرض واجبات ادائی کرے. تو ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. تو مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا. یہ معرفت کے راستے ہیں، اہل دل کے راستے، یہ معرفت کے راستے ہیں، اہل دل کے واسطے. جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. شیطان نے کم پڑھی تھی کیا؟ شیطان نے کم عبادت کی تھی؟ شیطان کے پاس کم علم تھا؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اور فرشتے اس کے پاس آیا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے. ہر آسمان پہ اس کا نام بھی الگ تھا. بڑی اس کی بات تھی بھائی. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو کہا میں تجھے کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں. اللہ نے اسے نکال دیا کہ اب نکل جا، تو مردود ہو گیا. یعنی کہ اللہ کو مانتا، اللہ کی نہیں مانتا. اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ کر، تو کہتا میں بہتر ہوں، نکل. کیا عبادت چھوڑ دی اس نے؟ اللہ کو ماننا چھوڑ دیا اس نے؟ کیا کیا؟ کیا شیطان نے شرک کیا تھا؟ شیطان نے شرک تو نہیں کیا. تو اتنا مردود کیسے ہوا؟ نبی کا بے ادب تھا. آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی اس نے، یہ کہہ کہ میں اس سے افضل ہوں. اللہ نے اس کی نہ عبادتیں دیکھی، نہ اس کی ریاضتیں دیکھی، نہ اس کا علم دیکھا. قیامت تک کے لیے مردود. یہ واحد شخص ہے جو جنت سے نکلا ہوا ہے، اب جنت میں نہیں جائے گا. یہ واحد شخص ہے جو جنت سے نکالا گیا. اب حضور کے صدقے میں جنت میں جو بھی جائے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جائے گا. اب جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جو نکلنا تھا وہ نکل گیا. اور شاعر سمجھا رہے ہیں کچھ. شاعر کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھ، نماز پڑھ، لیکن عبادتوں کے راز پڑھ. صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی گئے طلب، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی گئے طلب، تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟
پانی دینا، بس یہ کام ہے جی، رکھوالی کرنا. اور مجال ہے کہ مالی کی موجودگی میں کوئی پھول توڑے، اس کے باغ کو خراب کرے. مالی جو ہے وہ اپنے باغ کو بڑا صاف رکھتا ہے، ہر پھول کو دیکھتا ہے کہیں کوئی مرجھا تو نہیں گیا، بڑی صفائی، بڑا اس کو خیال ہوتا ہے، اس کو وقت پر پانی دینا وغیرہ وغیرہ. مالی کا کام یہ ہوتا ہے. اب سنو، کون کون چاہتا ہے کہ اسے گلستان مصطفیٰ کی نوکری مل جائے؟ کام بھی سن لیں، کام بھی کیا وہاں پہ، کام کیا سن لیجئے. اور تنخواہ تو بس پوچھو ہی نہ، اور بونس تو قدم قدم پہ، اور سختی بھی نہیں. کرو گے نوکری؟ آسان نہیں ہے، کرو گے نا. شاعر نے کہا کہ جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. گلستان مصطفیٰ کیا ہے؟ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. بوئے مصطفیٰ بغل کے مالیوں میں بیٹھ جا. مظفر آپ تک رسائی اتنی سغل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سغل تو نہیں. توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. توجہ چاہیے تو، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا.